ماشاءاللہ تبارک اللہ دوران حاضری واجب الاحترام واجب القدر اندلی بے اعظم ممتاز و محترم سرزمین نور شاہدو بڑا خوبصورت انداز و آواز ہے حفل نات خان جناب بھائی تنویر افضل حیدری صاحب جلوہ گر ہوئے علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں اسی گلانا چوک کرتے ہیں میں نہیں لاغ بھائی صاحب کو یہ صدا دے دیا اللہ پیر صحیح نہیں ہوئی فتح واسطے کہ علی نال جس دا جڑا بندہ ذکر علی سننا چاہتا سجاد کر کے بولے گا سبحان اللہ تو میں دیکھیا تو شیر یاد آگیا علی نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں اصلت بیوس بندے دا اللہ ہوں چنگا کوئی نہیں علی دا ذکر سن کے بندہ منہ چاہ بٹاوے وہ پیو خراب ہے یا ماں خراب ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں خراب ہے یا پیو چنگا علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا آخری شیخ سے تھوڑا جا محول بڑھاؤں میں صدا دے رہے علی کے لال سے سب کچھ بدل جائے گا سب ہی صدا دے علی کے نام سے علی کے نام سے سب کچھ بدل جائے گا سر پہ طوفان بھی ہوگا تو ٹل جائے گا علی کے ذکر سے جس کو دشمنی ہوگی بھائی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے امام ہے تو یہ جہان باقی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوش قسمتی کہ ملک فیضان ذوالفقار ڈکو صاحب اپنے مرشدان دے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اللہ کریم پورے مجمع لے کے اندر اعلان ہے کہ جس نے بھی بیعت کرنا ہے آج تو پہلے جو بھی جانتے اللہ اور اللہ دے حبیب دی نافرمانی ہوئی ہے والدین دی نافرمانی ہوئی اللہ کریم معاف فرمائے آج تو بعد اللہ اور اللہ دے حبیب اور والدین دی نافرمانی بالکل نہیں کرنی ٹھیک ہے دوسرا اپنے قول و فعل دے اندر صرف اللہ اور اللہ دے حبیب دی رضا ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بیعت دے اندر مطلب ہے کہ تسی شرعی حدود دے اندر رہتے اپنی زندگی دے تمام اختیارات دوسرے انسانوں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تسی نماز پانچ گانا پڑھنا ہر نماز میں ایک تصویر کلمہ شریف ایک تصویر درود پاک پڑھنا دل وچ کلمہ شریف بسم اللہ کی نام بیٹا فیضان احمد ذوالفقار کون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم صلی علیہ الہ العالمین اس بچے نے بیعت کی ہے اللہ نے استقامت عطا فرمائے اللہ کریم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا کریم علیہ السلام کی عشق و محبت عطا فرمائے اولیاء کرام کی عزت و احتساب فرمائے الہ العالمین صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین شر شیطان شر انسان کو محفوظ فرمائے الہ العالمین حاسد حسد کو محفوظ فرمائے اللہم خیر خلق محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم بارے کی پیر بھائی جی میں ماشاءاللہ تبارک اللہ میں بلا تمید و تقیر التماس گزار آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت گل گلستان علی صاحبزادہ پیر سید غیاث القمر الحسین زیدہ مجدہو آپ خطاب دل نواز دل آپ ساڑھے قلوب ازان منور فرمان گے استقبالیہ نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
عجب زمانے دا شور لگدا ہے ذہین بندہ بھی بور لگدا ہے یزیدی بنن تے ککھ نہیں لگدا حسینی بنن تے زور لگدا ہے پنج نعرے 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میں جناب ملک گلفکار ڈپو صاحب ملک محمد یقین ڈپو ملک طارق ڈپو دیگر تمام میرے والدین ڈپو طارق اور اہل دیر 85 ویل آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی محبتوں عقیدتوں کے ساتھ نوازا اور اتنی دیر گئے تک یہ جو چند لوگ باقی رہ گئے ماشاءاللہ پہلے بڑی محفل تھی میں صرف آپ کی خاطر زبردستی ملک صاحب سے کہہ کے ویسے میرا سٹیمنا ہے الحمدللہ میں فجر تک بیٹھ سکتا ہوں لیکن مجھے سب آپ کا احساس ہے نعت خوانی کی محفل نعت خوانوں نے اپنے پورے جوش و خروش سے پڑھی لیکن میں اپنی خطاب یا اپنی گفتگو سے ہٹ کے جو میں نے آج محسوس کیا میری عادت ہے میں بات کہہ دیتا ہوں نعت خوان حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ اور نقیب محفل سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہ نعت یہ میرے نبی کی تعریف ہے اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جہاں پہ سرکار کا ذکر ہو محفل میلاد ہو وہاں پہ میرے آقا کریم تشریف لاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ادب دامن ہم چھوڑ دیں تو میرے خیال میں نہ صرف یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے بلکہ جو بانی محفل جو محض نبی کی محبت اور ثواب کی خاطر کرتے ہیں کیا پتا کہ وہ کسی اور چیز میں ڈھل جائے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے آوازیں بھی میرے محبوب سے پست رکھو یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس لیے میں ہمیشہ جہاں بھی جو میں نے آج ماحول دیکھا مجھے اچھا نہیں لگا مجھے نعت خوانوں سے بھی گلا ہے کہ یہ ایسا ماحول پیدا نہ کرے کہ جو محفل میلاد اور کسی اور جو بھنگڑے جو اور کسی قسم کے پروگرام ہیں ان میں فرق نہ رہ جائے آپ اپنی آوازوں کو اپنے فن کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اگر دیکھنا ہو تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائے محمد علی زہری رحمۃ اللہ علیہ نعت خوان ہو گزرے ان کو سنیں فصیح الدین سہروردی کو سنیں جو میمن صاحب ہوتے تھے ان کو سنیں مرغوب حمدانی اس جیسے نعت خوان بلکہ میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک نعت سنی اور سننے کے بعد میں ساری رات سو نہیں سکا وہ ایک لڑکی ڈانس کر کے شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو وہ نعت پڑھ رہی ہے ڈانس بھی کر رہی ہے نعت پڑھ رہی ہے اور جیسے سٹیج پہ وہ گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ہم کس جگہ پہ کس طرف چل پڑے ہیں کیونکہ علماء کو ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے نعت سے صرف ہماری کانوں کو کچھ لمحوں کے لیے سرور تو ملتا ہے لیکن جو چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہو نہیں سکتی میں نعت خوانوں کے خلاف نہیں بول رہا میں صرف طریقہ کار یا اس سٹائل کے خلاف بات کر رہا ہوں اور یاد رکھیں میں ان نعت خوانوں اور ان مولویوں کے خلاف بھی بات کرتا ہوں جو پہلے سے آپ سے پیسے طے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پروگراموں میں آتے ہیں یہ نہیں خدمت کریں آپ بے شک کریں لیکن میں بہت سارے میرے شہر میں بہت سارے لوگ
ہمارے ایک مرید ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، ان کی عادت بھی چھڑائی، بہت نامور خطیب کے ہمارے ملک کے پاکستان کے حافظ علامہ مشتاق احمد سلطانی صاحب گجرانوالہ سے، ان کی بھی عادت چھڑائی ہے۔ تو بڑے بڑے نام، جیسے نام پیدا ہوتا ہے، یقین جانیے میں الوردی شریف کا سجادہ نشین ہوں، پیر ہوں، اپنی مصروفیت چھوڑ کے بھی میں نے کبھی کسی محفل پہ جانے کے لیے کسی مرید سے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں کہے کہ مجھے دے، کبھی نہیں کہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ سرکار کی محفل میں تو وہی آتا ہے جس کو میرا نبی بلاتا ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ جیسے آپ بیٹھے ہو اور مت سمجھے کہ آپ خود سے آگے بیٹھے ہو یا ملک ذوالفقار علی کی خاطر بیٹھے ہو یا ملک یعقوب، ملک طارق، اسلم یا ان کی خاطر بیٹھے ہو، نہیں، آپ کو میرے نبی کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور آپ خوش نصیب ہو، آپ خوش نصیب ہو۔ آپ نے محفل کے اندر جو میں نے آج دیکھا، ان کی خوبصورت محفل کو دھما چوکی بنا رہا، یہ نہیں طریقہ ٹھیک۔ یہ آئندہ بھی یاد رکھیے، جب سرکار کی محفل میں بیٹھے، ادب سے بیٹھے، باوضو ہو کے بیٹھے اور زبان پہ دل میں درود پاک پڑھتے رہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی میرا امتی میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا، اور جو میرا عاشق جو مجھ سے محبت کرنے والا درود پاک پڑھتا ہے تو وہ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور نبی کریم جب کانوں سے سنتے ہیں تو واپسی پہ اس کی سلامتی کا جواب دیتے ہیں، اور میرے نبی کی طرف سے اگر ہمیں سلامتی کا جواب آ جائے تو میرے خیال میں ہماری یہ دنیا بھی اور اگلی دنیا بھی سمجھ جائے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، اتنی آسانی سے نہیں آیا کہ جیسے آج سبحان اللہ کہہ دینے سے جنت مل جاتی ہے، کبھی بھی نہیں ایسے ملتی، کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام، میں موضوع میرا اور تھا، کوئی بات میں اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تو میں اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالوں گا تو مجھے رات پھر نیند نہیں آئے گی، اس لیے میں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی جو اسلام کے حکم آنے سے پہلے ایک کافر کی بیوی تھی، جب میرے نبی نے دین اسلام کا پرچار شروع کیا تو اس کافر نے آپ کی صاحبزادی کے پیٹ میں بچیاں ماری، وہ حاملہ تھی، تکلیف میں نوجوان میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچی، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پہنچی، اور میرے نبی باپ بھی تو تھے، کسی کی بچی کو تھوڑا سا کانٹا چپ جائے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی نوجوان بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے نبی کے سامنے شہید ہو گئی۔ ایک اسلام کا یہ رخ بھی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی عاشق صحابیہ تھی، کافر کے ہاں غلام تھی، آپ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو کافر نے سزائیں دینی شروع کر دی کہ دامن چھوڑ، اسلام چھوڑ، لیکن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک دن اس کافر آقا نے تنگ آ کر گلے میں رسی دبا کر اتنا دبایا کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر آ گئی، اور کافر کہتا ہے آج بلا اپنے نبی کو کہ تیری آنکھیں واپس دے۔ تو حضرت زنیرہ نے اس وقت اللہ سے فریاد کی، یا اللہ یہاں پہ میرے نبی کی عزت کا سوال ہے، یہ لاکھوں جانیں ہوتی تو زنیرہ کو قربان کر دیتی اور اف تک نہ کرتی، صرف آنکھوں کا سوال کر رہی ہے کیونکہ اس میں میرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ یہ بھی رخ ہے اسلام کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کا آقا کافر کہتا ہے کہ چھوڑ، نبی کا دامن چھوڑ، نہیں چھوڑتے، تپتی ریت پہ لٹاتے ہیں، زبان پہ انگارے رکھ دیتے ہیں، لیکن زبان سے پھر محمد رسول اللہ نکلتا ہے۔ یہ بھی اسلام کا رخ ہے۔ حضرت امیر حمزہ میرے آقا کریم کے چچا، ان کو ایک وحاشی نامی حبشی
اس کا نشانے میں بڑا ماہر تھا، تم سے بچی مارتا تھا، بڑا نشانے باز تھا. اس نے شہید کیا. ہندا نے آپ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبا چبا کے پھینکا. میرے نبی کریم علیہ السلام زندگی میں پہلی دفعہ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. اور میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ کی میت کے اوپر کھڑے ہو گئے فرماتے رہے، اے ام رسول اللہ، اے اسد اللہ. یہ الفاظ تھے میرے نبی کے. اور میرے نبی کی تکلیف اتنی تھی کہ جب بھی ہندا مسلمان ہونے کے بعد آپ کے سامنے آتی تو آپ فرماتے کہ میرے سامنے نہ آیا، میرے چچا کی تکلیف مجھے یاد آ جاتی ہے. ایک نوجوان صحابی مکے کی گلیوں میں جب پھرتا تھا تو اتنی خوشبوئیں، اور امیر گھر کا نوجوان جب اسلام قبول کرتا ہے اس کا باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے. میرے نبی کی حکم کے مطابق جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس نوجوان صحابی کا پورا کفن نہیں مل سکتا. اگر سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں. یہ تھا اسلام. حضرت امام حسین کو دیکھیں، مدینے سے چلتے ہیں کربلا تک. ان کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے، آگے لمبی ہسٹری ہے، غداری کی یا پریشر میں، ڈر میں، خوف میں آ کے امام حسین کا ساتھ چھوڑا. تپتی ہوئی صحراؤں پہ معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم بیبیوں کے ساتھ وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو ان کے خطوط پہ میرے آقا کریم کا پیغام لے کے آ رہے تھے، امن کا پیغمبر بن کے آ رہے تھے. لیکن ان ظالموں نے جب شہید کیا بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا، مقدس خواتین کی بے حرمتیاں کی، لیکن انہوں نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی. نماز تیروں کی برسات ہو رہی ہے لیکن سر سجدے میں ہے. یہ تھا اسلام کا ایک رخ. صرف اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے اپنے کانوں کو سریلا کریں. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ ہم جہاد کریں. جہاد تلوار اٹھا کے جہاد کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اب کیونکہ اس وقت تلوار کا وقت تھا، اب تلوار کا نہیں ہے، اب جہاد بالنفس ہے. آپ نے اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے. کس چیز کا جہاد کرنا ہے؟ آپ کو شیطان روکتا ہے نماز کی طرف نہیں جانا، آپ جہاد کریں کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، نماز کی طرف جانا ہے. شیطان آپ کو اور طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا جو اندر ہے، آپ کا نفس ہے، نفس امارہ جو ہے، جو آپ کو ہر وقت آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. آپ کو جب نفس امارہ اکسائے، آپ اس کی مزاحمت کریں، آگے سے اس کے خلاف جہاد کریں. اور میرے نبی نے اس جہاد کو جہاد اکبر فرمایا ہے. اس جہاد کو جہاد اکبر فرمایا ہے. اسلام اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے آپ وہ کر لیں، جو چیز آپ کی طبیعت پر دوران گزرے آپ اس کو چھوڑ دیں. رات سردی کی راتیں آ رہی ہیں، صبح فجر کے لیے اٹھ کے جب آپ وضو کریں گے اس وقت اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ وہی انسان ہے جس کی تم مخالفت کر رہے تھے. دیکھو اس نے نرم گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے میرے سامنے اپنا ماتھا ٹیک لیا ہے. ہمیں یہ مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ مسلمان بننا ہے. میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ 4 گھنٹوں کے محفل میں آپ نے کیا حاصل کیا، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے گا کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کیا حاصل کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ماشاءاللہ بڑی گرم جوشی کی محفل میں کیا حاصل کیا آپ نے؟ ملک صاحب نے اتنا خرچہ کیا ہے، اتنی خوبصورت لائٹیں کی ہیں، بڑے خوبصورت نعت خوان خطاب کر کے حاصل کیا کچھ بھی نہیں حاصل کیا. یہی اٹھیں گے، یہی سب کو جھاڑ کے چلے جائیں گے. یہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بھنگڑے ڈالیں. میں نے آپ کو اسلام کا وہ رخ دکھایا ہے جو مشکل ترین وقت تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام ایک رات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں رات کو اٹھ کے نیند نہیں آ رہی تھی تو چارپائی کے اوپر اپنے پیٹ کو پریس کر رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ کیا بات ہے، پیٹ میں کوئی تکلیف ہے؟
آپ فرماتے ہیں عائشہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں کچھ ہے نہیں، پیٹ کو پریس کر کے دبا رہا کہ کچھ بھوک کی شدت میں کمی آ جائے. یہ بھی اسلام کا رخ ہے. وہی رحمت للعالمین میرا اور آپ کے نبی امام الانبیاء نبیوں کے سردار پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ کی خاطر، میری خاطر، ہم سب کی خاطر، ہماری آنے والی نسلوں کی خاطر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی خاطر آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے رہے، ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے رہے. یاد رکھو جب قیامت کا منظر یوم حساب ہوگا تو جب حضرت آدم علیہ السلام بھی آئیں گے نا، وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، گھٹنوں کے بال ہو جائیں گے، روتے چیختے کلاتے، اور اللہ کے خوف اور قہار اس وقت ہوں گے. اللہ کرے اس وقت وہ رحیم و رحمان نہیں ہوں گے. حضرت آدم بھی اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ڈرتے ہوئے کہ کوئی شخص، کوئی میرا اولاد، میری امت میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میری شکایت نہ کر. حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر انبیاء میں سے جن کا مقام ہے، وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ڈرتے ہوئے. اس وقت بھی میرے اور آپ کے نبی امتی امتی پکار رہے ہوں گے. وہ آواز میرے اور آپ کے نبی کی پکار رہی ہوگی، میرا امتی، میرا امتی. اور ہمیں اپنے آپ کے اندر اگر ہم جھانکیں، اگر اپنے آپ کے اندر ہم جھانکیں، میں تو دیکھیں تو میرے اندر تو کچھ نہیں سوائے گناہوں کے، سوائے پاپوں کے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے سب کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے اندر جھانکیں، رات سونے سے پہلے تھوڑی دیر اگر ہم اپنا احتساب کر لیں، تھوڑی دیر پہلے ہم اپنا احتساب کر لیں کہ دن کو کیا کھویا، کیا پایا، یقین کریں آپ کے دامن خالی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حقاری. نیندیں اڑ جائیں گی. تو یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے. جب اللہ کریم سے آپ محبت کا دامن بھرتے ہیں، میرے نبی سے محبت کا دامن بھرتے ہیں، مرید اپنے پیر سے محبت کا دامن بھرتا ہے. لیکن پیر بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھ لو، نہیں پڑھنی. میرے نبی نے سب کچھ کہا. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کب پہنچاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی وہ نہ ہمارا رزق روکتا ہے، نہ ہمارا پانی بند کرتا ہے، نہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ ان کو روشنی نہ دے، نہ چاند کو حکم دیتا ہے کہ ان کو روشنی نہ دے، نہ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ تو رک جا. پھر بھی وہ کتنی عظیم ہستی ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے. ہمارے عیبوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا وہ رزق نہیں بند کرتا، وہ ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی تو گناہ کر رہے لیکن میری طرف لوٹ آ، میری طرف لوٹ آ. میری رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک وقت تک، اگر یہ وقت بھی ہم نے ضائع کر دیا تو یاد رکھیں آگے بڑی لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی. اور وہ ہے عالم برزخ جو قبر میں ہوگی. وہاں پہ خالصتاً جو ہے وہ آپ کے یہ ظاہری نمود و نمائش ختم ہو جائے گی. یہ جدراہٹ، یہ آکڑ، یہ سب ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی. اور پھر وہاں پہ کون زندہ رہے گا؟ جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، جس نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق آج اپنی خواہشات کو ترک کیا ہوگا، آج اپنی خواہشات کو پسے کش ڈال کے راتوں کو سردی کی راتوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیا ہوگا، اور اپنے سجدے میں لمبائی پیدا کی ہوگی، اپنے سجدوں میں زیادہ محبت پیدا کی ہوگی. اور یہ میرا پیغام ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کی شکایت اللہ سے کوئی ہوتے ہوئے نہ کر دیں. کبھی بھی آپ کی شکایت اللہ سے نہ کر دے کوئی ہوتے ہوئے. یقین کرے جب اس سے شکایت ہو گئی تو پھر نہ یہ دنیا بچے گی نہ وہ دنیا بچے گی. کوشش کرے دنیا کی شکایتوں کی خیر ہے، دنیا آپ کے بارے میں جو مرضی کہتی رہے گی، لیکن یاد رکھیے
اللہ کے بندے کے دلوں کے اندر، اور یاد رکھے دل جو ہے نا، حدیث پاک ایک ہے، اسم اللہ شیء طاہر الا بمکان طاہر، کہ جو اللہ کا اسم ہے وہ پاک ہے اور وہ پاک مکان کے علاوہ نہیں ٹھہرتا۔ تو اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اور یہ تبھی صاف ہوگا، یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا۔ میری بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ ہے یہ 4 لفظوں پر مشتمل ہے، الف لام اور ہا، 4۔ تو اگر اس کو یہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت جو ہے نا، یہ بھی 4 ہے، یہ پورے کا پورا اسلام جو ہے ان 4 ستونوں پہ کھڑا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ کچھ ڈبے پیر، جاہل پیر یا جاہل ملا مٹائی، وہ کہتے ہیں جی شریعت اور پیری کا تصوف کا کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں کہ شریعت کے بغیر تصوف ہے ہی نہیں، تصوف ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ڈبے پہ یہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ عارفین نے، اولیاء کرام نے، انہوں نے الف کا، اللہ کا الف اور ہو کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ ہو، اس کا ہو کو ملا کے اس کو شریعت و طریقت، اس کو نفس اور دل کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کو ہٹاتے جائیں، اگر ہم اللہ کا پہلا الف ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ للہ۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اس کا ایک ایک لفظ بھی ہٹاتے جائیں گے تو اس کا مطلب نہیں تبدیل ہوگا۔ اگر ایک لام پھر ہٹا دیں تو لہو رہ جائے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے، اس کا مطلب ہے اس کے لیے۔ پھر لام ہٹا دیں گے پھر کیوں رہ جائے گا؟ وہ هو الذی، یہ کیوں رہ جائے گا؟ وہ سارا اگر اللہ ہی ذات ہے، اوپر نیچے ادھر دیکھیں اللہ کی ہی ذات ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اور یہ رسی کیا ہے؟ یہ رسی ہمیں اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے لے کے جاتی ہے، اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے جو میرے نبی کی محبت، میرے نبی کے عشق کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور میرے نبی کی عشق و محبت میرے اللہ سے عشق و محبت دیتی ہے، اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے تو اپنی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت لے کے آئیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، اپنے ماحول میں نماز اور اللہ کی محبت لے کے آئیں گے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا نہ دین مکمل ہو سکتا ہے، نہ دنیا مکمل ہو سکتی، نہ ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آخری حدیث پاک بیان کرنے لگا، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے ایک کام بتا دے، کیا کروں؟ ایک کام بتا دے جو میں نہ کروں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ، آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نوجوانوں کی بہت ساری تعداد بیٹھی ہے، آپ کی یہ زندگیاں جو ہیں بڑی قیمتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر، اس جوانی کے اندر اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر والدین کی فرما برداری لے کے آئیں، اپنی زندگیوں کے اندر گناہ چھوڑیں۔ یہ گناہ کی وقتی لذت جو ہے یہ آپ کو وقتی لذت تو دے سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے تو سمجھے آپ نے گناہ کیا ہے۔ آج ہی اللہ سے توبہ کریں، آج ہی اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر والدین ناراض ہو تو والدین کو راضی کریں۔ ادھر جو مریدین ہمارے بیٹھے ہیں، میری ان کو بھی تلقین ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بہنوں، اپنے والدین سب سے پیار رکھیں، عزت و احترام دے، اولیاء کرام کا احترام کریں۔ اور محفل میں میری یہ بات پلے باندھیں کہ محفل میں جب بھی کبھی کسی بھی محفل میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں تو باوضو ہو کے جائیں، درود پاک پڑھتے رہیں، درود پاک اپنی زبانوں پہ لے کے آئیں، ہمیشہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں سفر کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہیں، دیکھنا آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، خصوص بالخصوص ملک ذوالفقار ٹکو صاحب میرے بہت ہی پیارے، ان کو میں دعائیں دیتا ہوں اللہ ان کو صحت سلامتی دے،
ملک طارق، ملک یقوب، ملک اسلم، دیگر تمام جو آپ سب لوگ میرے دل کے قریب ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ کریم آپ کے اس گاؤں کے اوپر اپنے خاص رحمت عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم تھانو سلامت رکھیں۔ تمام احباب میں مہربانی کرو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ سارے درمیان ملک کو ملت نے بڑے خوبصورت پڑھنے والے نعت خوان تشریف فرما نے اللہ پیر سے جا رہے ہیں۔ تمام احباب مہربانی کرو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ تمام احباب مہربانی کرو اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ پیر صاحب بہت اچھی ہے، غلط تو سکتے ہیں